سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال اللہ تبارک و تعالی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک تصدق سے آج ہم محترم صلاح الدین صاحب، محترم ضیاء الدین صاحب، محترم بشیر الدین صاحب اور شہاب الدین صاحب کے والد محترم، ایک عظیم علمی شخصیت جناب محترم الحاج ماسٹر تاج الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے احسان ثواب کے لیے احسان ثواب کی اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ کیونکہ تحریک منہاج القرآن کے ساتھ ان کا ایک دیرینہ تعلق تھا اور ان کے صاحبزادگان تحریک منہاج القرآن کے عظیم رفقاء میں سے ہیں، اس لیے مرکز منہاج القرآن سے اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی کی طرف سے اظہار تعزیت اور اظہار محبت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رب کائنات محترم ماسٹر تاج الدین صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بزم میں موجود جمیع علماء کرام و مشائخ اعظام، محبین و متوسلین مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی خلقت کے مقصد کو بیان فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سامعین غور کریں کہ آج کا دور یہ سائنس کا دور ہے، ہر آنے والے دن نئی نئی ایجادات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جب بھی کوئی انسان کسی شے کو ایجاد کرتا ہے تو اس کے بنانے کا مقصد بھی وہ خود بیان فرماتا ہے، اور پھر اس شے نے چلنا کیسے ہے، اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے، وہ بنانے والا ایک کتابچہ کی صورت میں اس کے چلنے کے اصول بھی وضع فرما دیتا ہے۔
تو اگر ہم تھوڑا سوچیں اور غور کریں کہ آج اس 14ویں 15ویں صدی میں اگر کوئی انسان کسی شے کو بناتا ہے تو اس کے بننے کا مقصد بھی بیان کرتا ہے، اس کے چلنے کے اصول بھی بیان کرتا ہے، تو اے انسان پھر اپنی خلقت پہ غور کر، تجھے بنانے والا وہ اللہ ہے، تجھے خلق کرنے والا وہ خالق کائنات ہے، تجھے اس دنیا ارضی میں بھیجنے والا وہ مالک کائنات ہے، اور وہ بنانے والا مالک تیرے بننے کے مقصد کو خود بیان فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسان، جب تجھے بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں بھیج کر تجھ سے اور کچھ نہیں چاہتا، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، دنیا میں جا کے فقط تو رب کی عبادت کرتا رہے، اپنے رب کی بندگی کو بجا لا، اللہ کے سامنے جھکتا رہے، کبھی قیام کر، کبھی رکوع کر، کبھی سجود کر، کبھی اللہ کا ذکر کر، کبھی تلاوت قرآن کر۔ اے بندے، اپنی زندگی یوں گزار جیسے وہ مولا چاہتا ہے۔ کیونکہ وقت مختصر ہے، اس لیے میں اگلے نقطہ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے انسان کی خلقت کو بیان فرمایا تیرا مقصد الا لیعبدون عبادت ہے۔ تو سامعین اگر غور کریں، عبادت ہمیشہ عبد کرتا ہے۔ عبادت کون کرتا ہے؟ عبد کرتا ہے۔ سامعین، عبادت جب عبد کرتا ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ عبد کی اقسام کیا ہیں تو کتب کا مطالعہ کریں، عبد کی 3 اقسام عرفاء بیان فرماتے ہیں۔ عبد کی ایک قسم ہے عبد عابق، عبد کی دوسری قسم ہے عبد رقیق، اور عبد کی تیسری قسم ہے عبد معزون۔ آئیے آج کی اس محفل پاک سے یہ فائدہ لیتے ہیں کہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم عبد کے کس مقام پر ہیں۔ عبد کی ایک قسم عبد عابق، عابق کہتے ہیں بھاگے ہوئے کو۔ عبد عابق سے مراد ایسا عبد ہے جو بھاگا ہوا ہو، جو اپنے مقصد سے بھاگ جائے۔ رب کائنات نے انسان تجھے عبد بنایا اور تیرا مقصد اپنی عبادت کے رکھا، لیکن جو انسان دنیا میں آ کر رب کے سامنے جھکتا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں قیام رکوع سجود نہیں کرتا، تعلیمات اسلامیہ پہ عمل نہیں کرتا، تو جان لیں وہ بندہ تو ہے لیکن عبد عابق ہے کہ جو رب نے فرمایا تھا اس سے بھاگا ہوا ہے۔ آئیے ہم غور کریں، ہمیں رب کائنات نے تخلیق کیا، دنیا میں بھیجا، کیا ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں؟ اس مولا نے تو چاہا تھا بندے تو دنیا میں جا کے مجھے بھول نہ جانا، تجھے دنیا میں بھیجنے والا میں ہوں، تجھے خلق کرنے والا میں ہوں، جب دنیا میں پہنچ جائے تو اس مولا کو یاد رکھنا جو تجھے رزق دیتا ہے، جو تجھے پالتا بھی ہے، ضروریات پوری کرتا بھی ہے، اور جو رب کے سامنے جھکتا نہیں وہ عبد عابق ہے، بھاگا ہوا بندہ۔ دوسرا مقام ہے عبد رقیق۔ رقیق اس عبد کو کہتے ہیں جو رب کو ماننے والا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، اللہ کی بندگی بجا لانے والا ہے۔ تو جو عبد رقیق ہے اس کا مقام یہ کہ وہ اپنی ساری زندگی یوں گزارتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی کے ایام اسی طرح گزارتا ہے جس طرح رب نے چاہا۔ وہ اپنی مرضی سے نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ چلتا ہے، رب چاہے تو وہ کھاتا ہے، رب چاہے تو وہ پیتا ہے، رب ہنسائے تو ہنستا ہے، مولا رلائے تو روتا ہے۔ وہ اپنی طلب سے کچھ نہیں کرتا، جو رب کہتا جاتا ہے وہ بندہ کرتا جاتا ہے۔
یہ مقام ہے عبد رقیق۔ سامعین، اب وہ انسان جو عبد رقیق ہے، اس نے ساری زندگی اپنے اللہ کو راضی کرتے گزاری، ساری زندگی رب کی بارگاہ میں جھکتے گزاری، ساری زندگی اپنے مولا کی رضا میں گزاری ہے۔ سامعین، جب بندہ اپنی زندگی کے شب و روز اپنے رب کی رضا میں فنا کر دیتا ہے، پھر وہ مقام آتا ہے کہ وہ اللہ اس بندے کو عبد معزون بناتا ہے، پھر درجہ معزونیت نصیب ہوتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا لا یزال عبدی حتی یتقرب الی بالنوافل۔ وہ رب کائنات فرماتا ہے کہ کوئی بندہ نوافل کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، مجاہدہ کے ذریعے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے پھر اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، پھر اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ سامعین، یہ درجہ معزونیت ہے کہ درجہ رقیق پر اس بندے نے اپنا سب کچھ رب کے نام پہ فنا کیا تھا۔ رقیق کے مقام پہ اس بندے نے اپنا سب کچھ مولا کے نام پہ قربان کیا، مولا کے ہاتھوں میں دیا، اور معزون کے مقام پہ مولا نے اپنا سب کچھ اس بندے کو دے دیا۔ چونکہ اب وہ بندہ عبد معزون ہو گیا۔ عبد معزون کے مقام پہ دیکھیں تو یہ درجہ ولایت ہے، یہ درجہ صالحیت ہے۔ پھر اسی مدارج کو آگے طے کرتے جائیں، کہیں پہ ولایت کا آغاز ہوگا، کہیں پہ تقوی کا آغاز ہوگا، کہیں پہ مجددیت کا آغاز ہوگا، یہیں سے آگے چلتے جائیں، کہیں پہ شہادت نظر آئے گی، کہیں پہ صالحیت نظر آئے گی، کہیں پہ صدیقیت نظر آئے گی۔ جب وہ درجہ کمال کو پہنچے گی پھر آگے نبوت کا مقام ہوگا، نبوت کمال پہ پہنچے گی تو درجہ محمد مصطفیٰ نظر آئے گا۔ یہ معزونیت کے مدارج ہیں۔ تو میرے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بندے تجھے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت میں جتنا کمال لاتا جائے گا اتنا رب کا قرب پاتا جائے گا۔ تو سامعین محترم ماسٹر تاج الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالہ سے جتنا یہاں پہ آ کے پتہ چلا سنا، لگتا یہ ہے کہ رب کائنات نے ان کو مقام رقیقیت پہ بھی رکھا تھا اور مقام معزونیت میں بھی داخل کیا ہوگا۔ تو سامعین، اب جب اللہ نے فرمایا کہ بندے تیرا کام ہے عبادت کرنا، تیرا کام ہے عبادت کرنا، تو عبادت کی 3 اقسام ہیں، عبادت بدنی، عبادت مالی اور عبادت قلبی۔ عبادت بدنی انسان کے جمیع اعضاء کا عبادت کرنا، وہ عبادت بدنی ہے۔ پھر مال اللہ کے راستے میں لگانا، وہ عبادت مالی ہے۔ پھر دل کو مولا کی یاد میں لگانا، یہ عبادت قلبی ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں، عبادت سے مراد کیا ہے؟ تو سامعین، عرفاء کی کتب کا مطالعہ کریں، ائمہ متکلمین کو پڑھیں تو وہ عبادت کی تعریف یوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں غایت الحب و غایت الذل یقال لہ العبادہ۔ تو ائمہ عرفاء کہتے ہیں عبادت کی تعریف یہ ہے کہ جس سے بندے کا تعلق ہو، اس مولا کی عبادت جب کرنے لگے تو عبادت سے پہلے اس کی محبت درجہ کمال کی ہو۔ اللہ کی محبت درجہ بولیں کمال کی ہو۔ وغایت الذل، اور جب اس کی بارگاہ میں بندہ جھکے تو انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو ذلت کا شکار کر کے
بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو یہ عبادت ہے۔ تو سامعین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادت کی تعریف کیا ہے، کہ جب مالک کائنات نے فرمایا تیری خلقت کا مقصد عبادت ہے، تو عبادت کی تعریف علماء کرتے ہیں غایت الحب و غایت الذل، کہ جب رب کی بارگاہ میں بندہ عابد بنے اور عبادت کرنے لگے تو دو شرائط سامنے لازم ہوں۔ پہلی یہ کہ اس مولا کی محبت درجہ کمال کی ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو وہ ہے جو ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے مولا سے محبت کرتا ہے، ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب سے عشق کرتے ہیں۔ تو جب رب کی عبادت میں بندہ جانے لگے، محبت بھی انتہا کی ہو اور اپنے آپ کو جب پیش کرے تو ذلت بھی رب کی بارگاہ میں کمال کی ہو، پھر عبادت بنتی ہے۔ تو اب سوچیں نا، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو انسان اب نماز کو دیکھیں، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود میں جاتا ہے، تو سامعین بندہ اپنی جبین نیاز کو جب رب کے سامنے جھکا دیتا ہے تو یہ غایت الذل ہے۔ وہ پیشانی جو کسی کے سامنے نہیں جھکتی وہ رب کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے، تو یہ عبادت کی تعریف ہے۔ اگر بندہ ظاہری عمل کرتا رہے اور قلبی کیفیات یہ نہ ہو، وہ عمل تو ہوگا لیکن عبادت کی روح نہیں ہوگی۔ تب چونکہ وقت کم ہے، میں دیگر جو اقسام عبادت ہے اس طرف نہیں جا رہا، وہ پھر کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو ہوں گے۔ اب اس عبادت کو اگر دیکھیں تو اس دنیا میں آ جائیں، رب کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بندے تجھے رب کائنات نے جب خلق کیا، اس دنیا میں بھیجا، تو پہلا حق تجھ پہ تیرے اللہ کا ہے، پہلا حق تیرے اللہ کا ہے، وہ ہے حق عبادت کہ سجدے اسے کرے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا حق تجھ پر تیرے والدین کا ہے کہ تو والدین سے حسن سلوک کرے۔ اور آگے تفاسیر کا مطالعہ کرے، والدین سے حسن سلوک کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اب یہاں پر والدین سے حسن سلوک پر بھی کئی تفاصیل آپ کو نظر آئیں گی۔ والدین سے حسن سلوک کرنا یہ رزق میں اضافے کا بھی سبب بنتا ہے، والدین سے حسن سلوک کرنا یہ آپ کی عمر میں بھی برکت کا سبب بنتا ہے، والدین سے حسن سلوک کرنے سے آپ کے گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں، اور والدین سے حسن سلوک کرنے سے رب کائنات کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ اب وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہو، سامعین غور کریں گے کہ ایک صحابی اعرابی تھے، دیہات میں رہنے والے تھے، ان کے والد بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ان کے والد محترم ان کے مال کو استعمال کرتے۔ وہ جوان تھے، وہ شکایت لے کے آقا کی بارگاہ میں چلے گئے اور آقا کی بارگاہ میں جا کے شکایت لگاتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام، میرے والد مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال استعمال کرتے ہیں، میرے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، رقم خرچ کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ شکایت لے کے آقا کی بارگاہ میں گئے تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کے والد محترم کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ جب بلانے کے لیے بندہ گیا تو اس جوان کے والد محترم نے پوچھا کہ آقا نے کیوں بلایا ہے؟ اب بلانے والے نے بتا دیا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت آقا کی بارگاہ میں لگائی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سوچا سنا کہ میرے بیٹے نے شکایت کر دی، تو اب جب وہ گھر سے نکلے تو ذہن میں کچھ سوچنے لگ گئے۔ عرب کا معاشرہ وہ شاعری میں خاص شغف رکھنے والے لوگ تھے، تو اندر ہی اندر کوئی اشعار ذہن میں وہ بننے لگ گئے۔ سارا راستہ وہ روتے بھی رہے، آنکھوں میں نمی بھی تھی،
ابھی آقا علیہ السلام کے پاس وہ پہنچے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اے میرے محبوب، اس جوان کا باپ آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کی بات سننے سے پہلے انہیں اتنا کہنا کہ وہ اشعار جو سارے راستے میں سوچتے آئے ہو پہلے وہ سناؤ۔ جب وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی بات بعد میں سنوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ راستے میں سوچتے کیا رہے ہو۔ کیونکہ وہ اہل ایمان تھے، ان کا ایمان بھی تازہ ہوا اور رو پڑے، کہتے صدقے جائیں اے محمد مصطفیٰ آپ کے رب پر، وہ اشعار جو ابھی تک میرے کانوں نے نہیں سنے آپ کے رب نے سن لیے۔ اب وہ بتانے لگ گئے، کہتے ہیں کہ محبوب جب پیغام پہنچا نا اور مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے، تو اب میرا ذہن سوچنے لگ گیا، اور سوچ کہاں گئی کہ اپنے بیٹے کو اندر ہی اندر مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بیٹے جب تیری امید لگی تھی ہمارے رہنے کا حال بدل گیا تھا، جب تو دنیا میں آیا ہمارا کھانا آدھا ہو گیا، اس کے بعد ہم جیتے تیرے لیے تھے، اگر تو کھانا نہ کھاتا تو ہمیں بھی بھوک نہ لگتی، ہم بھی کھانا نہ کھاتے، اگر تو کبھی بیمار ہو جاتا ہمیں اپنا آرام بھول جاتا، ہم تجھے لے کے کبھی کسی طبیب کے پاس کبھی کسی طبیب کے پاس جاتے، اگر تو رات کو نہ سوتا تو ہماری نیندیں بھی اڑ جاتی، پھر ہم نے تجھے انگلیاں پکڑ کے چلایا، تو چلنے لگا تو ہمارے دل میں چین آنے لگا، پھر میرا جینا تیرے لیے، میرا دن رات تیرے لیے تھا، اپنے لباس کی فکر نہ کرتا کپڑے تیرے لیے لاتا، اپنے جوتوں کی فکر نہ کرتا جوتے تیرے لیے لاتا، اپنے کھانے کی فکر نہ کرتا کھانے تیرے لیے لاتا، میں نے گرمیوں کی شدت میں تنگاریاں اٹھا کر، گرمیوں کی شدت میں دیاڑیاں لگا کے تیرے پلنے کے اہتمام کرتا رہا، خود دکھ میں رہا تجھے سکھ میں رکھا، خود دھوپ میں رہا تجھے چھاؤں میں رکھا۔ اب یہ ساری باتیں وہ باپ اپنے ہی اندر سوچتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میرے بیٹے میں بوڑھا ہوتا گیا تو جوان ہوتا گیا، آج میرا جسم کمزور ہو گیا تیرا جسم طاقتور ہو گیا، میری کمر جھک گئی تیری کمر کھڑی ہو گئی، میں کمزور ہوا تو طاقتور ہوا، اور جب تو طاقتور ہو گیا اب میں نے سوچا کہ میرا سہارا بن گیا ہے، اب زندگی کے آخری دن میں اسی بیٹے کے سہارے پہ گزار لوں گا، لیکن اے بیٹے جب سے تو جوان ہوا ہے تجھے طاقت ملی ہے توانائی ملی ہے، تو نے آنکھیں پھیر لی، تو نے آنکھیں پھیر لی، اب تو مجھے تکتا بھی نہیں، اب تو میرے ساتھ وہ محبت کا سلوک کرتا بھی نہیں، اور یہاں تک کہ تو میری شکایت لے کے میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا گیا۔ یہاں تک کہ آج میری شکایت لے کر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں چلا گیا۔ وہ باپ اپنی یہ ساری باتیں، ساری روداد سوہنے محبوب کے سامنے بیان فرما رہا تھا کہ بیان فرماتے ہوئے اچانک اس کی آنکھ کھلی تو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تاجدار کائنات کا چہرہ اقدس آنسوؤں سے تر تھا، میرے محبوب کی آنکھیں چماچم برس رہی تھی جب میرے سوہنے مصطفیٰ اس کے یہ جملے سن لیے۔ تب میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹے تو سن لے، انتا و مالک لیابیک، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ میرے آقا نے یہ فیصلہ سنا دیا، تو اور تیرا سارے کا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔
जवानों, आओ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पे तवज्जो करें और हम अपनी जिंदगियों के अहवाल को देखें। जिंदगी के पहले दिन से लेकर आज जवानी तक के अदवार को देखें। जब हम छोटे थे तो हमारे बाप में उंगलियां पकड़ के चलाया करते थे। हमारे वालिदैन खुद भूखे भी रहते, खाना हमारे लिए लाते। उनके जूते टूटे हुए भी होते तो हमें नहीं लेके देते। आइए इस जवानी की उम्र में अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करें, वालिदैन के साथ मोहब्बत का रिश्ता जोड़ें, मोहब्बत का ताल्लुक जोड़ें। सारी जिंदगी अगर वालिदैन के साथ उसने सलूक करते रहे, अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर यहां भी कामयाबी होगी, वहां भी कामयाबी होगी। आइए हम कोशिश करें कि अपनी जिंदगी के अय्याम को बदले, वालिदैन का अदब करें, एहतिराम करें, उनसे उसने सलूक करें। इस दुनिया में वालिदैन से बढ़कर ना कोई मोहब्बत करने वाला है, ना कोई भला चाहने वाला है। रब कायनात की बारगाह अक़दस में दुआ करते हैं कि मालिक कायनात अपने महबूब अलैहिस्सलाम का सदका हमें अपने वालिदैन का अदब और एहतिराम करने की तौफीक अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। मैं जनाब मोहतरम मास्टर ताजुद्दीन साहिब के इसाले सवाब के लिए मरकज़ मिनहाजुल कुरान की तरफ से और हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की तरफ से 1,00,000 मरतबा दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करता हूँ। मालिक कायनात उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कुछ कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है, तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है। मालिक कायनात मुआफ़ फरमा दे। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मालिक कायनात का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताज़ हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।